الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ واجب التکریم خواتین و حضرات، آپ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں آپ نے بہت سفر کیا اور کریں گے، مگر یہ مبارک سفر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں، نہ کوئی درجہ۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو انعام دے رہا ہے، یقین جانے ایسا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر آپ پر نہیں فرمایا۔ جنگ تبوک میں 3 ساتھی جو نا وہ سستی کی وجہ سے رہ گئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر نہ کر سکے، تو سورہ توبہ میں ان کا ذکر آتا ہے، ثلاثۃ الذین خلفوا، انہوں نے سچ بول دیا کہ حضور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، ہم جھوٹے ہیں، بلا وجہ نہیں جا سکے۔ آپ نے بائیکاٹ کروا دیے، 50 دن بائیکاٹ، بیویاں بھی کھانا پکا کر آگے رکھ دیتی، بولتی نہیں تھی۔ ان کے لیے قرآن پاک کہتا زمین تنگ ہو گئی، تو جب قرآن میں توبہ اتری تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آئے، جو پہلے سلام کہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ حضور جواب نہیں دیتے، اور وہ 50 دن ان کے لیے نا قیامت کے گزرے۔ تو جب آیتیں اتری تو حضور نے فرمایا کعب، تیری زندگی میں آج کے دن سے زیادہ مبارک کوئی دن نہیں آیا کہ اللہ نے تیری توبہ قرآن میں منظور کی۔ تو آپ بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ میں نے اور آپ میں زندگی میں شاید اپنے کتنے دفتر سیاہ کیے، ہمارے منہ کالے ہو گئے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جائیں۔ وہ مرزا غالب نے سچ کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہم اپنی طرف دیکھیں تو جانے کے لائق نہیں، مگر یہ اس کی نوازش اور مہربانی ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں موقع دیا کہ تم مکہ آ جاؤ، اور جیسے کسی کے دروازے پر آ کر ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، تم معافی مانگ لو، میں تمہاری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اور پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میں بلد حرام سے آیا، وہاں تجارت کے لیے گئے تھے یا کسی کے ملنے کے لیے؟ کہا نہیں، صرف حج کے لیے گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا استان فالعمل، آپ آئندہ کے لیے نئے سرے سے کام کرو، پچھلا حساب تمہارا جو تھا نا وہ بے باک ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، اور اس سے بڑا انعام کوئی نہیں کہ ہم ساری عمر کے گناہ بخشوا ہیں، اس سے بڑی اللہ کی کرم نوازی کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ضمانت دی کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جو حج قبول ہو جائے اس کا کم از کم بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا۔ تو میں اور آپ اس پر جتنا جی چاہے اللہ کا شکر ادا کرنا وہ بکام ہی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے ہم پر۔ مگر اس سلسلے میں 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حج کے لیے چلے جانا تو یہ موقع لوگوں کو مل جاتا ہے، مگر حج اس طریقہ سے جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا، یقین جانے بڑے بڑے اہل علم کو نصیب نہیں ہوتا، یہ عالم بھی محروم رہتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے اماموں کی کتابیں پڑھی جنہوں نے حج کیا، مگر بعد میں آ کر جب سنت رسول کا مطالعہ کیا کہ حضور نے کیسے کیا، تو پتہ چلا کہ یار یہ فقیہ اور اماموں کی اپنی باتیں تھیں، یہ تو رسول اللہ کا حج نہیں تھا۔ دوبارہ کتابیں لکھی حج پر اور پھر گئے اور نئے سرے حج کر کے آئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو کہا نا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ صالح عمل کرے۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض سے لوگوں نے پوچھا صالح عمل کی تعریف کیا، کس طرح پتہ چلے کہ یہ کام ٹھیک ہے؟ فرمایا 2 باتیں جب تک نہ ہوگی وہ عمل نیک نہیں ہوگا۔ اخلصہ واسطہ، ایک تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کوئی اور نیت نہیں، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہ جاتے ہیں کہ وہاں دعا مانگیں گے بیٹا دے، یہ بات کی بات نہیں، آپ بے شک کریں، مگر جانا ہی ان باتوں کے لیے یہ کوئی بات نہیں۔ اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے کہ ہم جائیں اور اپنی سابقہ زندگی کے گناہ خدا سے معاف کریں، پہلے یہ خالص نیت ہو، اس کے ضمن میں آپ 2 چیزیں اور مانگنے۔ اور دوسری بات فرمایا وہ اسلم، کہ طریقہ جو ہے نا حج کا وہ اللہ کے رسول کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہیے، اگر نیت میں خلل ہے، خالص نہیں، وہ بھی عمل مردود ہے، اور اگر حضور کا طریقہ نہیں وہ بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو آپ کو بھی کتابیں ملی ہوئی ہیں، میں نے عمر گزار دیا، یقین جانے عالم اسلام میں ایک شخصیت ہوئی ہے جس نے عمر گزار کرنا حج صاف کیا کہ اللہ کے رسول کا حج کیا تھا، ایک غلطی کی نشاندہی کی۔ وہ کتاب جو اردو میں ترجمہ ہو گیا زاد المعاد فی حج خیر العباد، جو ساری کائنات سے افضل سے اللہ کے رسول، ان کا طریقہ کیا تھا؟
ہر معاملے میں نماز روزہ سب پر ہے. اور حج پر جو چیپٹر لکھے وہ تو بہت لمبے چوڑے کہ حج میں لوگوں نے کیا گڑبڑ کر دی. ہر آدمی نے اپنی مرضی کی باتیں داخل کر دی ہیں. وہی کتابیں آپ لوگوں کو یہ دے دیتے ہیں. خدا کے لیے نا آپ جا رہے ہیں, کوشش کریں کہ حج مسنون کریں, وہ حج کریں جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا. اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہوگی نا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے کل عمل لیس علی امرنا فلا, ہر وہ عمل جو میں نے حکم نہیں نبی علیہ السلام نے جو کیا نا اس کا پتہ کریں, اس کے مطابق حج کریں, پھر انشاءاللہ آپ کا عمل مقبول ہوگا, خدا کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا. ورنہ بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں شاید آپ کی کتابوں میں لکھا کہ جب طواف شروع کرنا تو جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دونوں, اس طرح ہاتھ اٹھاؤ اور بسم اللہ واللہ اکبر. اب خدا جانتا ہے اللہ کے رسول نے یہ کام کبھی نہیں کیا, اور نہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے کسی نے کیا. یہ نماز کی طرح افتتاح جو ہے نا کہ یہ طواف کا آغاز بھی اسی طرح کرو جیسے تم نماز شروع کر دے, بالکل بناوٹی بات. اسی طرح صفا اور مروہ پر کھڑے ہوتے ہیں, وہاں بھی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ اٹھاؤ بیت اللہ کی طرف, جعلی باتیں. اللہ کے لیے آپ نے بڑی رقم خرچ کی, اور اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے, مبارک کرے, زندگی بھر کے ہمارے گناہ معاف کرے. مگر یہ میری منت اور سماجت ہے کہ آپ ضرور کوشش کریں کہ یار ہمیں کوئی مسنون حج کی کتاب دو جو اللہ کے رسول نے کیا, جس میں حوالہ ہو کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کام کیا. جو فلاں امام نے کہا فلاں وہ ٹھیک ہے, نیک ہے, مگر دین جو ہے نا اللہ کے رسول پر ختم ہے. 2 ہی دین کی بنیادیں ہیں, لا الہ الا اللہ کہ عبادت صرف خدا کی ہو, محمد رسول اللہ طریقہ وہ ہو جو اللہ کے رسول نے بتایا. اللہ کی عبادت اس طرح جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, یہ ضمانت ہے. ورنہ اس کے علاوہ جو کریں گے نا ہمارے منہ پر مارا جائے گا کہ یہ لے جاؤ. جیسے بہت اعلیٰ نوٹ چھپا ہوتا ہے جو یہ جعلی ہوتے ہیں بچوں کے کھلونے کے لیے, بہت تصویریں خوب آنے کو نہیں چلتا وہ, مگر جو سرکاری ہوتا ہے وہ سادہ کاغذ پر بھی ہو اس کی قیمت. اللہ کے رسول کی جس پر مور ہے نا وہ میری بھائی اور بہنوں قبول ہے, باقی کوئی. یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کرنی تھی کہ اللہ مبارک کرے, مگر سنت کی تلاش کرے. یہ ٹریننگ دینے والے میں جانتا ہوں بغیر علم کے بیان کرتے رہتے ہیں, یہ کرو یہ کرو. خدا کے لیے ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ آپ اتنے لوگوں کا سفر ہے اس کو ضائع کیسے. ضمانت ہے آپ کے سر پر یہ بوجھ ہے کہ آپ وہ بات بتائیں جو اللہ کی عذاب میں ثابت کر سکیں کہ واقعی اللہ کے رسول نے کہی. تو ایک تو جو دن باقی ہے نا ان میں تلاش کریں کہ کوئی مسنون حج کی کتاب آپ کو ملے, باقی جو ہے نا باتیں چھوڑیں. اور ایک بات اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں, آپ مطمئن ہو جائیں. میرے ایک دوست انہوں نے جب حج کی کتاب پڑھی نا وہ کہنے لگے مولانا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج پر جائے نا تو جہاز بکروں کا لے کر جائے, دامی دانا, یہ ہو گیا تو خون بہا دینا پڑے گا, یہ بکرا دینا پڑے گا. آپ اپنے دلوں پر نوٹ کر لیں کہ سوائے 2 باتوں کے کسی بات پر دم نہیں. آپ سے جو کچھ بھی ہو جائے نا نادانی یا جہالت سے, اللہ سے معافی مانگیں, اس غلطی کو اللہ معاف کریں. کسی بات پر دم نہیں. یہ کہتے داڑھی کو ذرا نہ چھیڑو, بال جو ہے ان میں خارش نہ کرو, بال گر جائے, 1 گرے گا تو یہ ہے, 2 ہوں گے, 3 ہو جائیں گے پھر بکرا. بالکل جھوٹ بولتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن نے صرف 2 دم بیان کیے کہ سر نہیں منڈانا ہوتا, یہ اگر مجبوری سے منڈانا پڑ جائے نا قربانی ذبح ہونے سے پہلے. کہ کوئی آدمی پریشان ہو گیا, جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آیت اتری کہ دیکھ کے نیچے نا وہ آگ جلا رہے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ جوئیں ان کے بالوں میں سے گر رہی تھی, ٹانگ تھے. آپ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے تمہیں بہت پریشان کر رکھا. کہا ہاں یا رسول اللہ. تو فرمایا سر منڈا دو. اب وہاں قرآن میں اترا کہ قربانی ذبح ہونے سے پہلے سر نہیں منڈانا چاہیے, اور اگر کسی کو منڈانا پڑ جائے تو وہ یا 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا دے یا 1 بکری ذبح کرے. ایک دم یہ سر منڈانا پڑ گیا. اور دوسرا یہ ہے اس سے وہ ہم بری ہیں کہ خشکی کا شکار کوئی حاجی کر لے. لمبا سفر ہوتا تھا, سمندر کا شکار تو جائز تھا کہ مچھلی وغیرہ پکڑ کے کھا لو, مگر خشکی کا شکار منع تھا کہ حرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں آیا کہ اگر کسی نے نادانی سے کوئی جانور شکار کر لیا تو اس کے لیے پھر اس جانور کی قیمت کے برابر جانور ذبح کرے. یہ 2 دم ہیں میرے بھائی, آپ یہ کتابیں لپیٹ دیں, کسی بات پر دم نہیں. آپ کو خوشبو کہیں سے لگ گئی, انہوں نے اسی لیے منع کر دیا کہ بیت اللہ شریف کا طواف جب کرے نا بیت اللہ سے نہ چنتے ہیں, حجر اسود کو بوسہ نہ دے, اس کو خوشبو لگی ہوتی. یار وہ خوشبو لگانا کہ میں اپنی خوشی سے خوشبو لگا لگی ہوئی تو پھر کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بوسہ دیتے تھے, چمٹتے تھے, خوشبو لگ جاتی تھی, کوئی گناہ نہیں. خود اپنی مرضی سے آپ اگر خوشبو لے اور استعمال کریں وہ نہیں.
وہ احرام سے پہلے ضرور آپ نے استعمال کرنی ہے، سنت ہے کہ جب آپ احرام باندھنا شروع کریں تو کپڑوں کو نہ لگائیں، بدن کو لگائیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ احرام سے پہلے خوشبو لگانی چاہیے اپنے بدن۔ اور اسی طرح جب آپ کینکریاں مار لیں گے، مکہ جانا ہوگا تو آپ زیارت کے لیے اس وقت بھی خوشبو لگا کر نہا کر جانا چاہیے۔ دو موقع ہیں کہ خوشبو لگائیں، باقی اپنی مرضی سے نہیں لگ جائے، بیت اللہ سے لگی ہوئی ہے یا حضرت سے کوئی گناہ نہیں، لگتی پھرے تو ایک اطمینان رکھیں کہ یہ دم جو ہے نا، اس کا بوجھ اپنے دل سے اتار دیں، کوئی یہ نہیں آپ پر لازم آئیں گے، کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا۔ آپ جس دن رمی ہوتی ہے 10 تاریخ مینار میں جو آیا نا کہ اللہ کے رسول ابھی کنکریاں مارنی تھی، میں نے سر مڑا لیا، فرمایا جو باقی کام میں کر رہا ہوں کوئی حل نہیں۔ کسی نے کہا میں نے قربانی پہلے کر لی ہے، کنکریاں بھی، فرمایا فضلا جو رہتا وہ کر لو ٹھیک۔ جس نے جو پوچھا نا کہ یہ کام اصل میں ترتیب یہ ہے نا کہ کنکریاں ماریں، پھر قربانی کریں، پھر سر مڑائیں، پھر طواف زیارت کے لیے 4 کام ہے، مگر آگے پیچھے ہی ہو گئے۔ جس نے اس دن پوچھا قربان دے اللہ کے رسول، اسی لیے اونٹنی پر سوار تھے کہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ آتے تھے، جو پوچھتا تھا ورنہ جو ہو گیا ٹھیک ہے، جو رہتا باقی کر۔ کسی کو نہیں کہا کہ دم پڑ گیا یہ ہو گیا، آسانی دی امت کو، اور سارے لوگ خوش ہوئے کہ واقعی یار حضور رحمت اللہ عالمین نے کیسا سادہ دین ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا کام، جو باقی ہے وہ کر لو، کوئی بات نہیں، ترتیب سے کرتے تو اچھا تھا، ورنہ اگر آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کوئی ہے، تو آسان ہے دین، بے فکر ہیں۔ باقی دعاؤں میں سے 2-3 دعائیں ہیں جو میں عرض کروں گا، باقی یہ کتابوں میں جو لکھی ہیں، ایک تو کتابیں نہ لے کر گھومیں، کئی لوگ جو نا وہ تو آپ بیچارے کرتے ہیں اس چکر میں یہ پڑھیں، اس چکر میں یہ پڑھیں، وہاں یہ پڑھیں، کتاب ہی غریب پڑھتے رہتے ہیں، اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے۔ کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دعائیں نہیں سکھائیں، نہ صحابہ نے سکھائیں۔ آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اپنے دل سے جو بات نکلتی وہ کہے، اپنی زبان میں کہے، اپنی فریاد خود کرے، سوائے لبیک کے کہ وہ مقرر ہے، تلبیہ جو ہے مقرر ہے۔ جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، لبیک آپ نے کہنا ہے، جتنا ہو سکے، شروع میں بھی اسی سے ہوگا احرام شروع، کہتے جائیں، مسجد میں بھی جا کر حضرت اسود تک کہتے جائیں لبیک۔ یہ یاد کرنے کی بات ہے، اس میں بھی میرے بھائی بہنیں پریشان ہوں، کئی بوڑھے ہیں یا ایسے سادہ نہیں، اتنا بھی کہتے جائیں لبیک اللہم لبیک، بس کافی، لبیک اللہم لبیک۔ اگر پورا یاد ہو جائے لبیک اللہم، 4 ٹکڑے پڑھنے، اس طرح بعض لبیک کر پہلے پڑھی رک جاتے ہیں، لبیک نہیں، آپ لبیک اللہم لبیک یہاں سٹاپ کریں، پھر لبیک لا شریک لک لبیک، پھر ان الحمد والنعمت لک والملک، چوتھا پھر لا شریک لک۔ 4 الگ الگ جملوں میں پڑھنا، یہ ترانہ ہے حاجی کا۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کی، تم نہیں سنتے مگر تمہارے دائیں جہاں تک زمین جا کر ختم ہوتی ہے بائیں، جو روڑا ہے، پتھر ہے، درخت ہے، جانور ہے، ہر ایک چیز تمہارے ساتھ لبیک کہہ رہی ہے، پوری کائنات لبیک کہہ رہی ہے کہ تم اکیلے اللہ کا حکم نہیں مانتے، ہم سب اس کے فرما بردار ہیں، جو حکم اس نے دیا ہم دوڑ رہے ہیں، سارا جہان تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، مگر یہ سننے والے سنتے تو پورا یاد ہو جائے تو اس طرح 4 الگ حصے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، الگ الگ پڑھیں، ورنہ سادہ بندے لبیک اللہم لبیک ہی کہتے جائیں، کافی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا۔ دعاؤں میں سے جو اللہ کے رسول نے کہی نا، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی نے حج کیا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو طواف میں، صفا پر، مروہ پر، عرفات میں، کہیں کوئی اور کہتے نہیں سنا، دعا بھی نہیں کوئی مانگی، صرف یہی کلمہ کہتے رہے۔ اور اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے اور میرے سے پہلے انبیاء نے سب سے اعلیٰ جو دعا کی ہے نا وہ یہی، یہ عرفات کے دن کی سب سے اعلیٰ، طواف میں بھی کریں، ہر جگہ کریں، یاد ہی آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس میں بظاہر دعا کوئی نہیں، مگر سب سے بڑی دعا۔ آپ ایک سخی کے پاس جاتے ہیں، ایک تو طریقہ یہ صاف ہی کہہ دیتے ہیں حضور میری کوئی مدد کریں، یہ ادنا بات، اور اگر آپ یہ نہیں کہتے، صرف یہ کہتے ہیں آپ سخی ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ داتا ہیں، وہ خود سمجھتا ہے کہ یار یہ میری یہ تعریفیں کر رہا ہے، کفاہ من تعرض ثناء، کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود ہی سمجھ لیتا کہ یہ مجھے سخی کہہ رہا مان نہیں کرتا۔ تو یہ حضور نے فرمایا سب سے اعلیٰ دعا جو میں مانگی ہے نا، اور مجھ سے پہلے انبیاء نے، وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، طواف میں بھی پڑھیں، صفا پر پڑھیں، مروہ پر، عرفات میں مزدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ اور دوسری دعا جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، 3 دیواروں کے ساتھ آپ خاموش گھومیں، کچھ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اور ذکر کریں، دعائیں کریں، آپ کی مرضی۔ یہ چوتھی دیوار جو ہے اس کے ساتھ آپ یہ دعا ضرور کرتے، پھر حجر اسود آ جاتا رکن یمانی سے آگے، یاد بھی ہوگی آپ کو، چھوٹی سی ہے، سب جانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کسر بھی کوئی نہیں رہے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں نا وہ سب ہمیں دی، فی الآخرۃ حسنۃ، اور اگلی دنیا میں بھی جتنی اچھی چیزیں وہ سب عطا کرنا، وقنا عذاب النار۔ اور مالک سب سے بڑے خطرے کی بات ہے کہ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچانا، وہ بہت مشکل مرحلہ۔ یہ دعا قرآن مجید میں بھی حج کے سلسلہ میں آئی، اور نبی علیہ السلام بھی اس پر ہی چکر ختم کرتے تھے، 3 دیواروں کے ساتھ جو بھی چاہے پڑھو، خاموش بھی اگر گھومتے رہیں آپ کوئی بات نہیں، اس وقت یہ سوچیں جو اصل سوچنے کی بات، پڑھنے کی اتنی نہیں، اللہ جانتا کہ یہ غریب کیوں آئے، معافی مانگنے آئے، اس سے چھپی ہوئی کی بات نہیں، مگر اصل شاید نہ سوچنے کی۔ اللہ نے بڑا انعام فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے بھی ایک قبلہ بنا دیا، جس کو ہم عرش کہتے ہیں، حافین حال عرش، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اللہ کے اس عرش کا فرشتے گرد گھومتے ہیں اور تسبیح اور حمد کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہتے پھرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر وہ عرش زمین پر اترے نا تو مکہ کا جو کعبہ ہے اس پر آ کے اوپر سیٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ اس کو پتھروں کی عمارت نہ سمجھیں، جعلنا الہ العرش نصبت عیوننا، جب چکر لگا رہے ہوں تو یہ سمجھیں آسمان پر عرش کے گرد فرشتے گھوم رہے ہیں اور ہم خاکی جو ہے نا اللہ کے دوسرے عرش کا طواف کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے عرش ہے اور اس کا وہی درجہ ہے جو آسمان پر بیت معمور کا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک قدم تم اٹھاتے ہو گناہ معاف ہوتا، نیکی لکھی جاتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آدمی وہاں گھومے اور یہ سوچے کہ میرے جیسا کہاں میں اور کہاں یہ صحبت گل نسیم میں صبح تیری مہربانی، میرے جیسا گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر، اس سے بڑا انعام کیا خدا ہوگا۔ شکر گزار ہوں، پڑھیں نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وہاں کہہ لے، یاد ورنہ کوئی نہیں، اپنے دل سے جو بات نکلے کھلی چھٹی میری بھائی اور بہنیں جو مانگنا چاہتے ہیں ہر جگہ۔ حضرت امام مالک اور امام محمد بن حسن فرماتے ہیں جب دعا معین کر دی جائے، آپ کہیں کہ وہاں فلاں پڑھیں، بیچارے کا دل جو تھا وہ بند ہو گیا، وہ اپنی جو بات کہنا چاہتا نہیں کہہ سکتا، آپ نے تو اس کو روک دیا، کھلا چھوڑ دو کہ جو تمہارے دل میں آئے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں، وہاں انشاءاللہ سب کو ملے گا جو وہ مانگیں گے۔ تو سنت کے مطابق حج کریں، دعائیں آپ جو چیز چاہے کریں، یہ کتابوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو یاد ہے نا آپ کو پڑھیں اور اپنے دل سے بھی جو باتیں نکلیں کہتے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ خدا قبول کرنے والا۔ اور کچھ باتیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی نا، پتہ نہیں یہ ٹریننگ دینے والے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میدان عرفات میں لوگ جو نا نمازیں جمع کر کے نہیں پڑھتے، مسجد میں چلے جائیں پھر کہتے ہیں جمع کر کے پڑھو، ورنہ اپنے اپنے وقت پر زور و اثر پڑھو، بالکل جھوٹ بولتے۔ کسی صحابی خدا کے رسول نے اگر وہ اکیلا بھی خیمے میں رہ گیا نا الگ الگ نماز نہیں پڑھی، یہ بالکل ایک من گھڑت مسئلہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو ٹھیک ہے، ورنہ زور الگ پڑھو اثر پر جھوٹ بولتے۔ جب دن ڈھلے وہاں مسجد میں جماعت ہو بسم اللہ، ورنہ اپنے اپنے خیموں میں جماعت ہو جائے ٹھیک ہے، آپ اکیلے بھی پڑھیں 2 فرض زور کے اور 2 اثر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا صاحب امام بخاری نے لکھا کہ وہ نہیں یہی بات نصیب ہوتی تھی، پھر بھی دونوں نمازیں اکٹھی کر کے 2 رکھیں، اول وقت یہ دونوں ختم کر لیے کام کہ شام تب صرف دعاؤں کے لیے وقت، نمازوں کی فکر نہیں، نمازیں دونوں ختم ہو گئیں، دعا میں لگے رہنا۔ اور یہ میں آپ سے التجا کروں گا کہ عرفات کے دن کو آپ نہ ضائع نہ کریں، اس میں باتیں نہ کریں، نہ اس میں کھانے کی طرف دوڑیں کہ بس کھانے پینے کی فکر رہے۔ موقع جتنا مل سکے آپ یہ سوچ لیں کہ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، اللہ نے کرم فرمایا آپ آ گئے، اگلے سال شاید کوئی آپ میں سے زندہ ہو یا نہ ہو، اس لیے یہ جتنا وقت ہے نا مغرب تک نمازیں بھی اس لیے جلدی پڑھوا دیجیے کہ مغرب تک دعائیں کریں، الگ الگ بیٹھ جائیں، ساتھیوں سے باتوں کا پھر ساری زندگی بڑا موقع ہے، دعائیں کریں، اور دعاؤں میں بھی سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ معافی مانگنے کی، استغفار سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ حضرت حسن بصری جیسے ولی بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور آدمی فرمایا استغفار کر، کسی نے کہا رزق کی کمی، 4 آدمی آئے اپنی حاجتیں پیش کی، یہی کہتے رہے استغفر اللہ پڑھا گیا۔ کسی نے کہا حضرت سب بیماروں کے لیے ایک ہی نسخہ آپ کے، تو آپ نے سورہ نوح پڑھی کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو، پھر خدا اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بارشیں بھی برسیں گی،
معافی مانگو جو کوتاہیاں کمیاں ان کی اللہ. اس لیے آپ میدان عرفات میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین استغفر اللہ جتنا بھی استغفار کر سکیں نا یہ بہت کریں. اور دوسری بات جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہی کہ میں نے بہت کوشش کی کہ طواف میں میری زبان سے کوئی دعا نکلے نہیں, میں ضرور سے ہی پڑھتا رہا. تو امام نے فرمایا کہ جو لوگوں نے مانگا نا وہ بن مانگے تجھے مل گیا. اگر تو ضرور سے ہی صرف پڑھتا رہا نا تو جو لوگ کیا کر مانگتے رہنا وہ سارا بن کہے تجھے ملا. اس لیے استغفار اور درود شریف اس کو آپ نے ناغا نہیں کرنا. جہاں جائیں نا درود پاک کی بہت کثرت کریں, کیونکہ جو کچھ ہمیں ملا ہے حضور کے طرف سے ملا. اگر آپ کی امت نہ ہم ہوتے پتہ نہیں کس کفر کے گڑھے میں گرے ہوتے. الحمدللہ یہ سارے سفر مکہ مدینہ کی زیارتیں رسول اللہ کا صدقہ. اس لیے آپ کو نہیں بھولنا, کہیں آپ جائیں درود پاک پڑھیں. کیسے حضرت عبید نے کہا رسول اللہ میں کتنا آپ پر درود پڑھوں. آپ نے بڑے ذاکر شاکر تھے, عالم سے بڑے. آپ نے عبید جتنا ہو سکے کہنے لگے میں تیسرا حصہ پڑھوں گا. حضور نے بولا ٹھیک ہے زیادہ کر لے بہتر. اس نے کہا تھا جتنے ذکر ان میں زیادہ. پھر آخر نے کہا کہ حضور میں سمجھ گیا کچھ ہی نہیں پڑھوں گا سوائے درود شریف. اس وقت بھی آپ نے کہا بھائی اگر تو یہ کرے گا تو خدا تیری ساری ضرورتوں کا خود کفیل ہو جائے گا, آپ ذمہ لے لے گا. اس لیے استغفار میرے بھائی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور یہ درود پاک یہ تین دعائیں تو آپ ناغا نہ کریں. اس کے علاوہ آپ کا جو دل چاہے نا وہ کرتے رہیں. ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں. انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا. آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں, کھلے دل سے سوال کر لیں. دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا میں آپ کے ساتھ ہی قبول فرمائے, اس کو برکت بنائے, بار بار موقع دے. اور جو پیچھے بیچارے ترس رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ چانس دے. کتنے ہیں جو یہاں ہیں مگر وہ حج میں بغیر جانے کے وہ لکھے جائیں گے. کتنے ہم میں سے بد نصیب ہیں جو جائیں گے مگر حاجی نہیں لکھے جائیں گے. ان کی نیتوں میں کھوٹ ہوگا, صحیح طریقہ نہیں ہے. وہ جانے کے باوجود حاجی نہیں, کوئی یہاں بیٹھے ہوں گے مگر وہ تڑپ رہے ہیں, نیچے نیک ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں حاجیوں کا ساتھ دے گا. میرے سامنے حضرت علی حجویری جنہیں ہم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کشف المعدوم میں لکھتے ہیں کہ لوگ حج پر گئے. عرب عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم تھے, محدث ہیں, فقیہ ہیں. انہوں نے مزدلفہ میں خواب دیکھا, عرفات سے لوٹ کر رات وہاں گزارتے ہیں. خواب میں انہیں کہا گیا کہ دمشق میں فلاں محلہ میں علی ابن موفق جو ہے نا اس سال جتنے حاجی آئے ان سب میں سے اس کا حضرت کو زیادہ پیارا. اب نہ ہی اس کو جانے نا اس کو باپ کو نہ مانے. حیران ہوئے کہ خواب میں پورا ایڈریس دیا گیا, یہ سفر کر کے پھر دمشق گئے. محلہ ڈھونڈا, مکان ڈھونڈا, دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا نام, اس نے کہا علی نام. باپ کا نام, اس نے کہا موفق. پتہ ٹھیک تھا. انہوں نے کہا آپ کو حج مبارک ہو. اس نے کہا نہیں حضرت میں حج پر نہیں گیا. وہ بھی سچا تھا. آپ نے پھر مبارک دی. اس نے کہا نہیں میں نہیں گیا. تیسری بار کہا تو اس نے کہا حضرت بات بتائیں میں سچ کیا میں حج پر نہیں گیا. جب انہوں نے خواب بتایا پھر وہ رو پڑا اور اس نے کہا گیا نہیں میں, مگر 30 سال سے میرا شوق تھا اور تھوڑا تھوڑا میں نے خرچ اکٹھا کیا تھا. یہ سارے ارادہ تھا کہ حج پر جاؤں, مگر رات کے وقت میری بیوی کو درد دے بچہ جاننے کی تکلیف ہوئی, دل اس کا خراب ہوا. اس نے کہا گھر والے جو ہے نا پاس والے ان کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی, تھوڑا سا وہاں سے مسالہ لاؤ میں چاہتا ہوں, دل خراب ہو رہا. میں گیا اور ان سے کہا, انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں دیں گے. میں نے اصرار کیا کہ آپ تھوڑا سا دے دیں. آخر انہوں نے بیچاروں نے کہا کہ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں اور مردار مرغی جو ہے نا وہ گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہیں وہ پکا ہے, اس لیے آپ کے کھانے کی نہیں. جب اس نے بیوی سے آ کر ذکر کیا اس نے کہا اللہ کے بندے کیا حج کرنا, پڑوسی بھوکے مرنا, دے دو پیسے. اس نے 30 سال کا شوق میں نے نا ختم کر دیا, وہ پیسے ان کو دے دیے. تو حضرت عبداللہ نے کہا اسی لیے خدا نے کہا کہ یہ جو آئے ہیں نا ان سے مجھے عبداللہ بن مبارک علی ابن موفق کا زیادہ پیارا. اس لیے کئی یہاں بیٹھے ہی حاجی ہو جاتے ہیں, کئی وہاں جا کر بھی نامراد رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا نہ کرے کہ جائیں اور خالی ہاتھ لوٹیں. ہماری جوڑیاں بہنوں بھائیوں کی بھر دے, وہاں سے ہمیں نہ مغفور اور بخشا ہوا کر کے لوٹائے اور مدینہ منورہ بھی حاضر ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بات کہی. ہم افسوس کرتے ہیں یار حضور کا زمانہ نہ پایا ہوتے تو زیارت کرتے. آپ نے ہمیں بھی چلی دی, بعد آنے والوں کو بڑی خوشخبری دی کہ تم جب آؤ گے نا ماں میرا وسلم اور میری قبر پاک پر تم کھڑے ہو کے مجھے سلام کہو گے,
اللہ رد اللہ علیہ وہی تو یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر تو ختم ہو چکا ہے، نہیں، میں تمہارے لیے زندہ ہوں حتیٰ رد علیہ السلام، میں تمہارے بچوں سلام کا جواب دوں گا۔ اب اس سے بڑا کیا نام ہوگا کہ ہم ادنا امتی سلام کہیں اور حضور سلام کا جواب دیں؟ تو میری اور آپ کی خوش قسمتی کا اندازہ نہیں، مگر ہم اپنے سفر کو برباد نہ کر رہے، سنت کے مطابق عمل کریں، اور جو ساتھی ہیں نا ان کے ساتھ نیک سلوک کی۔ بہت بڑی بات یہ ہے کہ لوگ حضر اسود پر رش کرتے ہیں، تھوڑی سی دیر ایئرپورٹ پر ہو جائے یا معلم کے ڈیرے پر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے انتظام کیا، نہیں، اس سفر میں جو زیادہ رہا نا وہ صبر ہے، آپ کو نا حوصلہ لے کر جانا چاہیے۔ یہ بیچارے سارے انتظام کرتے ہیں، معلم بھی کرتے ہیں، مگر اتنا رش ہوتا، اس لیے تھوڑی دیر ہو جائے کہ گھبرانا نہیں، نہ حال حال کرنی ہے، بلکہ سمجھنا یہ ٹائم جو لگ رہا ہے عبادت جو ہم بیٹھے ہیں نا صبر کر کے، یہ بھی عبادت ہی ہماری یہ شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان کرے، بار بار جانے کے موقع دے، اور اس سفر کو سنت کے مطابق صحیح طریقہ سے اعلان کرنے کی توفیق دے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ ہم ان کو ایئرپورٹ پہ لیں گے۔ کہہ دو نا یہ بیبیاں دی ایک ضروری گل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ سب نے میری بہنوں اور بھائیوں نے سنی۔ ایک بات تو ذہن میں یہ بٹھائیں کہ حضرت سفیان ثوری پیدل سفر کر کے کوفہ سے مکہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ سواری پر آ جاتے، کوئی ناجائز نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میری ناک میں اگر لوگ نکیل ڈال کر مجھے کھینچ کر مکہ لاتے اور میں قدم قدم پر سجدے کرتا تھا پھر بھی معافی مل جاتی تو یہ سستا تھا۔ اس لیے یہ پروٹوکول وغیرہ جو ہے نا وی آئی پی کا، اس کی توقع رکھنا کہ یہ لوگ ہمارے لیے وہی یہ کریں گے اپنی جگہ، مگر آپ یہاں سے یہ سمجھ کر جائیں کہ آپ مجرم ہیں، معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہمارا ارادہ اور کیا ہماری عزت، کچھ نہیں۔ اپنے ذہن میں جتنی آپ کو ذلت اور رسوائی نصیب ہونا، میرے بھائی پلے بند ایئرپورٹ پر جہاں بھی اللہ تنگ کرے، آپ سمجھنے میں ایسی لائق تھا، یہی سلوک میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ساری عمر خدا کی نافرمانیاں کی ہیں، معافی مانگنے آیا ہوں، کوئی رات کے لیے تھوڑے آیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کے بارے میں دیکھا، بعض بچیاں جو ہے نا وہ برقع استعمال کرتی، وہ احرام میں برقع پہنتی ہیں، جیسے اب بھی یہ پہنے ہوئے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ لوگوں نے عجیب بات بنا لی، جو منع ہے وہ جائز کر لیا کہ برقع پہنتی منہ ننگا، حالانکہ برقع جو ہے نا یہ اور دستانے یہ اللہ کے رسول نے عورتوں کے لیے منع کی۔ یہ صرف دو چیزیں نہیں، آپ باقی سارا لباس پہنے، برقع نہیں پہننا، دستانے نہیں پہننے۔ یہ فرمایا برقع جو ہے نا یہ فیشن ہے، زینت ہے، عام حالات میں ٹھیک ہے، مگر احرام کی حالت میں جیسے مردوں کے کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں، آپ کا صرف یہ ہے کہ نقاب اور برقع اتروا دیا۔ چادر سے آپ پردہ کریں، جیسے یہ بڑی بوڑھیاں بیٹھی نا، چادر ہے اس سے جو کہتے ہیں نا پردہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے، تو کہتے ہیں احرام میں پردہ نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں، حضرت اسماء فرماتی، جب لوگ آتے تھے ہمارے پاس ہم اپنی جو چادریں تھیں منہ کے آگے کر رہے تھے، چادروں سے چھپا لیں، اور اس میں جو یہ تکلف ہے بناوٹی بات کی، وہ اپنے آگے پنکھا باندھ لیں، دور رکھیں، چہرے کو نہ چادر لگے، بالکل غلط بات ہے۔ بے شک چہرے کو چادر چھوئے، چادر سے آپ پردہ کر لیں، مگر یہ مشکل جو ہے نا منہ پر نقاب یا برقع ہر وقت پہننا، یہ میری بہن اللہ کے رسول نے صاف فرمایا لا تتبرج، برقع نہ عورت پہنے اور دستانے نہ پہنے، صرف دو چیزیں منع کی، باقی سارا لباس بیسے کپڑے۔ یہ ضروری بات تھی کہ برقعے آپ اتار لیں، چادریں لیں پردے والی، اس سے بے شک کوئی بغیر مرم آئے تو اپنے منہ ڈھانک لے، پھر وہ منہ کو بھی لگیں تو کوئی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے واضح کر دی کہ دیکھتا ہوں کہ برقع پہنتی رہتی ہیں، منہ ننگے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ برقع آپ اتاریں، پردہ کرنے کی خواہش ہو تو بے شک اپنے منہ کے آگے کپڑا کر رہے ہیں۔ تو باقی میں اور آپ جیسے میں نے عرض کر دیا نا، ہم قصوروار ہیں، مجرم ہیں، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بھائی ہماری خدمت میں کمی نہیں چھوڑیں گے ان کی ذمہ داری، مگر یہ توقع رکھیں کہ لوگ ہمیں وی آئی پی سمجھیں، یہ ذہن سے نکال دیں۔ آپ اپنے آپ کو دنیا کا ذلیل ترین مجرم سمجھ کر جائیں کہ خدا کے ہاں جانا، عمر بھر کی قصوروں کی معافی مانگنی، اس لیے ہمارے ساتھ جو بد سلوکی ہو نا، جھڑک ہو، ڈانٹ ڈپٹ ہو، ہم اسی لائق ہیں، کیا ہماری عزت لوگ کریں مجرموں کی؟ تو اس لیے یہ بیجا توقعات نہیں ہونی چاہیے، اور وقت جو ہے نا ملے وہ دعا اور عبادت میں گزاریں، اس کو سمجھیں کہ زندگی میں لمحہ یہ شاید پھر نہ آئے، وقت نہ ذرا بھی برابر ضائع کریں۔ اللہ مجھے اور صاحب کو توفیق دیں، دوستوں کو بھی توفیق دے کہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، مگر اگر کوئی کمی کوتاہی کچھ نہ کہیں،
آپ اپنے دل میں سمجھیں کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بدسلوکی کا مستحق تھا، یہ بھی شکر ہے کہ میں خدا کے گھر میں ادھر سے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ سفر طے کرائے، بابرکت ہو، مبارک ہو، قبول کرے، پھر بھی موقع رب دے، اور جو ساتھی یہاں تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ چانس دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔